اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، معزز سامعین، محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان مقدس پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے شان معلم اعظم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، توجہ کرنا، شان معلم اعظم کو بیان کرنا کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ شان معلم اعظم کو خطاب کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شان معلم اعظم کو تذکرہ کرے، وہ شان معلم اعظم کو بیان کرے۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک ادنا درجے کا طالب علم ہوں، میں شان معلم اعظم کو کیا بیان کروں گا؟ محدث بنے ہیں، دنیا ان کو شیخ الحدیث کا لقب دے کے پکارتی ہے، وہ بھی آ جائے لیکن وہ شان معلم اعظم کو بیان نہیں کر سکتے، وہ شان معلم اعظم کو خطاب نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، وہ شان معلم اعظم کو تذکرہ اور خطاب کیسے کریں گے؟ شان معلم اعظم کو رتبہ اور مقام کیا ملا ہے؟ جب اس رتبے اور مقام کو انبیاءوں نے دیکھا، انبیاءوں نے پڑھا تو وہ بھی اپنے مقامات اور مراتب کو بھول گئے تھے۔ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ تورات پڑھتے ہیں، ایک برف کو الٹایا، شان معلم اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، شان معلم اعظم کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرے برف کو الٹایا، شان معلم اعظم کا بیان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے مرتبے کو بھول گئے تھے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ بھی ایک مقام اور رتبہ ہوتا ہے۔ اللہ ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں، پھر اسے نبوت والے مقام سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو مقام دیا تھا، موسیٰ کو مرتبہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا انتخاب کیا، اس کو نبوت والے مقام سے نوازا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مقام کے باوجود، اس مرتبے کے باوجود جب شان معلم اعظم کو پڑھتے ہیں، شان معلم اعظم کو دیکھتے ہیں، موسیٰ اپنے تمام مراتب کو بھول جاتے ہیں۔ شان معلم اعظم کو پڑھنے کے باوجود حضرت موسیٰ سجدے میں گرتے ہیں اور رب کائنات سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ربا مجھے موسیٰ نبی کیوں بنایا؟ شان معلم اعظم کا امتی بناتا تو اچھا تھا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عنوان کو چلاتا چلوں۔ صحابہ کی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس میں تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے، صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم نے انبیاءوں کے مقامات کو دیکھے۔ حضرت آدم کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ جب آدم کی تخلیق فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ آدم جب آدم کی تخلیق ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے میں گرا دیا۔ یہ آدم کی عظمت کی بیان کی ہے۔ موسیٰ کی باری آئی، موسیٰ کی لاٹھی سے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو توڑ دیا، یہ اس کی عظمت کی باری بیان کی ہے۔ اللہ نے اس کے مرتبے کو بیان کیا۔ ابراہیم کی بات کی، ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ابراہیم پر سلامتی والی بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا۔ آگے ہم نے دیکھا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، آپ کو محبوب اللہ بنایا۔ محبوب اللہ کا معنی بھی دوست ہوا کرتا ہے، خلیل اللہ کا معنی بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو امام الانبیاء تھے، آپ تو افضل تھے، لیکن یہاں معنی ایک ہوا۔ آپ کے مقام کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آدم کے مقام کو مان لیا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن وہی آدم ہے مسجد اقصیٰ کے اندر وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، وہ مقتدی بنے، آپ مقتدا بنے، آپ کے مقام کو اللہ نے بڑھا دیا۔ خلیل اللہ کی بات کی تھی کہ آگ میں ڈالا، آج اس میں سلام کی والی بنی، لیکن یا رسول اللہ آج آپ نے جس چیز کو ہاتھ لگایا آپ کو اس میں سلام کی والی بنی۔ موسیٰ کی بات کی تھی کہ اللہ نے لاٹھی سے پتھر کو توڑ دیا، لکڑی سے پتھر کا ٹوٹ جانا ناممکن بات ہے، مان لیا، لیکن موسیٰ سے اللہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ موسیٰ
تیری لاٹھی پتھر پہ لگے گی تو پتھر تب ٹوٹے گا، ویسے نہیں محبوب۔ لیکن آپ کے ساتھ رب نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، آپ کو تو کہہ دیا تھا محبوب تیرا مقام اور ہے، تجھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی سے اشارہ کر دے چاند کو ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ کا رتبہ وہاں سے بھی بڑھ گیا، لیکن یہاں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے کو بڑھایا ہے، میری عظمت کو بڑھایا ہے۔ ہاں بات ٹھیک ہے، خلیل اللہ بھی دوست ہوا کرتا ہے، محبوب اللہ بھی دوست ہوا کرتا ہے، فرق میں بتاتا ہوں، فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ وہ دوست ہوا کرتا ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، محبوب اللہ وہ دوست ہوا کرتا ہے جس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ جب یہ مقام اور مرتبہ ملا، جب یہ رتبہ ملا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ جب بھی بیٹھتا ہوں مدینہ کی گلیوں میں، جب بھی بیٹھتا ہوں مدینہ کی گلیوں میں، ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے۔